پاکستان کی سیاست میں اگلا ہفتہ اہم ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اپنے پچھلے کچھ کالمز میں سینئر صحافی و تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب یہ لکھتے آئے ہیں کہ جو نظام اس وقت چل رہا ہے وہ دیر پا اس طریقے سے نہیں چل سکتا اور ممکن ہے کہ کچھ نیا ہونے جا رہا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے خود ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار سہیل وڑائچ۔ سہیل صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اگلا ہفتہ پاکستان کی سیاست میں اہم ہو سکتا ہے کیونکہ تحریک انصاف پر اعتماد ہے کہ ہم بڑی تعداد میں لوگ نکالنے میں کامیاب ہوں گے اور اسلام آباد کی طرف احتجاج کریں گے، لیکن دوسری طرف حکومت بھی پر اعتماد ہے کہ ہم بآسانی پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کو ٹیکل کر سکتے ہیں، کوئی بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلیں گے، پہلے بھی وہ مایوس لوٹے تھے، اب بھی مایوس لوٹیں گے۔ آپ کے مطابق کیا ہونے والا ہے؟ کیا تحریک انصاف اتنا بڑا احتجاج کر سکتی ہے کہ حکومت کے لیے کوئی پریشانی کی باعث بنے؟ شہزاد صاحب، اگر پاکستان کی تاریخ کو سامنے رکھیں تو یہاں محترمہ بینظیر بھٹو کا 10 لاکھ کا جلوس بھی نکلا ہے لاہور میں، اور اس طرح کی کئی متعدد اس طرح کے ان کے بعد اتنے تو نہیں لیکن اس سے چھوٹے بھی نکلے ہیں۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ کراؤڈ جمع کرنے سے نہ حکومت کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ جو کرنے والی جماعت ہے اس کو کوئی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ ایک انسپریشن ملتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ کراؤڈ جو ہو رہا ہے اکٹھا، کیا اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا یا یہ وہ جارحیت کرے گا جس سے کہ خون بہے؟ انسانی جانیں اگر ضائع ہوتی ہیں تو اس کا ضرور حکومتوں کو فرق پڑتا ہے، اس کا ضرور اس پولیٹیکل پارٹی کو فرق پڑتا ہے۔ 9 اپریل 1977 نہ ہوتا لاہور میں تو شاید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تا دیر قائم رہتی۔ تو اس لیے انسانی جانوں کا جو ضیاع ہوتا ہے اس سے ڈیفینیٹلی ریاست کے ڈیسیژنز، انٹرنیشنل ڈیسیژنز اور اس پارٹی کے ڈیسیژنز ان کو فرق پڑتا ہے۔ تحریک انصاف کے احتجاج کی ٹائمنگ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، اور کیا یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ان کی حکمت عملی غلط ہے کہ وہ آخری احتجاج کے نام پر یہ احتجاج کر رہے ہیں اور اگر یہ تو اس سے بڑا ان کو نقصان ہوگا، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں کرتا۔ سیاسی پارٹی کو کیا نقصان ہونا ہے؟ پھر وہ دوبارہ نئی تحریک شروع کر دیں گے، کسی اور طریقے سے شروع کر دیں گے۔ وہ ایک نفسیاتی ہلکا سا جھٹکا ملے گا، لیکن وہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کر لیں گے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر دفعہ وہ ایک نئی وجہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے حامی جو ہیں وہ قبول بھی کر لیتے ہیں اس وجہ کو۔ کبھی وہ کہتے ہیں میں نے نہیں نکلے، کبھی وہ کہتے ہیں حکومت نے آج ہمیں نہیں نکلنے دیا، کہیں تو جو بھی نہ وہ نئی ایکسکیوز دیں گے وہ لوگ مان لیں گے، ان کے سپورٹرز۔ سہیل صاحب، اس کے علاوہ آپ نے پچھلے چند دنوں میں کچھ اہم کالم لکھے ہیں جس میں آپ نے اپنا تجزیہ بھی دیا ہے، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ یہ تو خود اعتراف کرتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد اور جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے بعد یہ نظام جو ہے مضبوط ہو چکا ہے، لیکن پھر آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس نظام کو دیر پا چلنا ہے تو اس کے لیے کوئی نیا تجربہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ قومی حکومت کی صورت میں ہو یا پھر اسٹیبلشمنٹ کسی نئی جماعت کو میدان میں اتارے جیسے کہ ماضی میں اتارا ہے۔ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئے تجربے کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں، اس کی وجوہات ہیں میرے ذہن میں۔ وجوہات یہ ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو ہمیشہ یہ جو سیاسی فریق وہ ساتھ ملاتے ہیں اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، وگرنہ وہ خود حکومت کریں۔ جنرل ضیاء الحق بھی خود اکیلے حکومت کرتے، کیوں انہوں نے لیگ بنائی جس کو پہلے آفیشل لیگ کہتے تھے، پھر وہ مسلم لیگ بن گئی۔ اسی طرح جنرل مشرف نے کاف لیگ بنائی۔ کیوں؟ ان کو وہ اپنی لیجیٹیمیسی اور دوسرا پولیٹیکل سپورٹ بناتے ہیں۔ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جو نون کی اس وقت حکومت ہے، خاص کر یہ پنجاب کے اندر مسئلہ ہے، تو نون کو اسی لیے ملی حکومت کہ وہ پنجاب میں جو تھی نمایاں پارٹی تھی، تو لیکن جو جوابی بیانیہ آنا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ میں ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق وہ نہیں آ رہا۔ پی ٹی آئی کا کوئی جواب نہیں دے پا رہی ابھی تک گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ۔ اس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ ہمارے پیچھے کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے اور کوئی پولیٹیکل پارٹی جس کو ہم نے حکومت میں لائے ہوئے ہیں وہ ہمیں وہ نہیں دے رہی جس کی ہمیں توقع تھی۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ پہلے تو انہیں لاٹھیوں کی ضرورت تھی، انہیں ضرورت تھی کہ جب تک
یہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہوتی، ان کے عہدے کی توسیع نہیں ہوتی، انہیں پولیٹیکل یہ جو پارٹیز تھی ان کی ضرورت تھی، اب وہ ضرورت بھی ختم ہو چکی ہے. تو اور اب انہیں ایسے چاہیے کہ ایک ایسا سٹرانگ الائی، ایسی سٹرانگ پارٹی جو ان کے بیانیوں کو سپورٹ کرے اور ان کے ایجنڈے کو سپورٹ کرے. ابھی تک جو نون ہے وہ پولیٹیکل لیول پہ، اگرچہ گورنمنٹ لیول پر تو وہ ان کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی جگہ نون نے اس طرح سے سیاسی بیانیے کے ذریعے فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کیا ہو. یہ جو خلا ہے اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ نیا ہوگا. سہیل صاحب، جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں کہ آج کی تاریخ میں بھی جب 26ویں ترمیم ہو چکی ہے اور یہ نظام بظاہر مضبوط نظر آتا ہے، تو تب بھی ایک سٹرانگ بیانیے کی ضرورت ہے اس نظام کو. اور کیا اس کی ضرورت جو کارکردگی ہے اس سے بھی زیادہ ہے؟ کیونکہ ایک طرف یہ بتایا جاتا ہے کہ کارکردگی گورننس تسلی بخش ہے، اگر بہت اعلیٰ بھی نہیں ہے تو تسلی بخش ہے، لیکن آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اس سیٹ اپ کو، اس نظام کو پھر بھی ایک سٹرانگ بیانیے کی ضرورت ہے جو یہ حکومت نہیں دے پا رہی ہے. دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کارکردگی، ایک ہوتا ہے بیانیہ. اب دونوں دیکھ لیں. مثلا نواز شریف صاحب جب آئے یا شہباز شریف صاحب جب آئے تو وہ کارکردگی بھی ان کے پاس تھی اور بیانیہ بھی تھا. عمران خان نے پچھلی دفعہ کوئی کارکردگی ان کی حکومت کی نہیں تھی لیکن بیانیہ تھا، اور آپ دیکھیں اس بیانیے نے سویپ کیا. تو بعض اوقات کارکردگی پیچھے رہ جاتی ہے اور بیانیہ آگے نکل جاتا ہے. مثلا ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنے بیانیے پہ جیتے ہیں. پچھلی دفعہ ان کی کوئی قابل فخر کارنامے تو نہیں تھے، لیکن ان کا بڑا سٹرانگ نیریٹو تھا اور اس نیریٹو نے انہوں نے جتایا. تو پالیٹکس میں نیریٹو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. کارکردگی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر کارکردگی اور نیریٹو دونوں ہوں تو پھر تو یقینی جیت ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات صرف نیریٹو بھی، آپ دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب کی بڑی شاندار پرفارمنس تھی جب وہ چیف منسٹر تھے، لیکن نیریٹو کوئی نہیں تھا، ہار گئی قافلی. تو یہ ماضی کے تجربوں سے ہی ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ نیریٹو از مسٹ. لیکن مجھے بتائیے گا سہیل صاحب، وہ یہ پوچھنے کی، وہ کہنے کی اجازت دیجیے گا کہ آلٹرنیٹ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے نظام میں شہباز شریف سے بہتر آپ کو وزیر اعظم نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ ہائیبرڈ کی اصطلاح تو میرے خیال سے 2018 سے شروع ہوئی ہے، لیکن نظریاتی طور پہ تو شہباز شریف صاحب شاید اس کے دائی بھی رہے ہیں بلکہ بانی بھی رہے ہیں کہ 1 پیج ہونا چاہیے اور تبھی ملک ترقی کرے گا. تو ان سے بہتر آپشن کیا ہو سکتا ہے ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ؟ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب بیسٹ آپشن ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کو بھی پارٹی کے نیریٹو کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، اور جس طرح سے انہیں پنجاب سے سپورٹ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ لکھ چکا ہوں کہ ایسے لگتا ہے کہ دو حکومتیں ہیں الگ الگ. پنجاب کی حکومت الگ ہے، حالانکہ شہباز صاحب تو پنجاب کی وجہ سے ہی پرائم منسٹر ہے نا، تو لیکن انہیں پنجاب سے وصول نہیں، پنجاب گورنمنٹ سے سپورٹ نہیں مل رہی. دو الگ الگ پارٹیاں ایسے لگتا ہے حکمران ہے. مرکز میں اور مسلم لیگ ہے اور جو پنجاب ہے اس میں اور مسلم لیگ ہے. سہیل صاحب، مجھے بتائیں کہ اگر کوئی اور آلٹرنیٹ ہوتا بھی تب بھی کیا وہ اسٹرانگ بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی قریب میں جو پاپولر بیانیہ ہے وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے. تو جب عمران خان صاحب تھے تب ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے وہ بیانیہ بنایا، اب جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تو وہ اسی قسم کا بیانیہ بنا رہی ہے. تو حکومت میں تو جو بھی ہوگا وہ پاپولر بیانیہ جو ہم نے ماضی قریب میں دیکھا ہے وہ تو بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے ہی نہیں. میں نے اتفاق کرتا بڑی معذرت سے. عمران خان نے حکومت میں بیٹھ کے بیانیہ بنایا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی بنایا، اینٹی امریکہ بھی بنایا، اینٹی پولیٹیکل پارٹیز بھی بنایا. اور دوسرا یہ بیانیے کا حکومت سے یا اپوزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیانیے کا تعلق ہے کہ آپ نے اپنے مخالف کو کتنا ٹف ٹائم دینا ہے ایک سٹانس لے کر. تو وہ عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ یہی تھا، صرف فوکس تھا اپنے مخالفوں کے لیے. لیکن نون جو ہے فی الحال کاؤنٹر نہیں کر سکی عمران خان کے بیانیے کا، اور نہ کوئی جوابی بیانیہ تیار کر سکی ہے. شروع میں ایسے لگتا تھا کہ وہ اپنا سارا فوکس عدلیہ کے خلاف بیانیے پہ بنائیں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو صلح ہو چکی تھی، لیکن وہ بھی بن نہیں سکا کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ آ گئے اور انہوں نے ریلیف دیا انہیں. تو
تو چنانچہ جو عدلیہ کے خلاف مجموعی جو وہ نیریٹو بنانا چاہتے تھے وہ تو نہ بنے، بلکہ وہ بھی جو پارٹ تھا وہ بھی تحریک انصاف لے گئی عدلیہ کے خلاف نیریٹو کا۔ تو بنیادی بات دیکھیں، بڑا سیاستدان جو ہے وہ نیریٹو بناتا ہے، اور پھر اگر اس کو موقع ملے تو پھر کارکردگی دکھا کے اپنے نیریٹو کو مضبوط کرتا ہے۔ مجھے یہ کمی نظر آ رہی ہے موجودہ حکومت کے اندر، اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت دیر چلنے والا نظام نہیں ہے۔ اس نظام کے اندر ایک خرابی مضمر ہے، اور یہ خرابی ظاہر ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ نہیں پہنچے گا ان کی سیاسی سپورٹ کا، تو کس طرح سے یہ سسٹین کرے گا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام زیادہ دیر اس طریقے سے چل نہیں سکتا، تو پھر وہ کالم کتنا دور ہے آپ کا کہ یہ کمپنی چل نہیں سکتی؟ کیونکہ وہ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ فائنل کال ہوتی ہے پھر۔ نہیں، اب دیکھو یہ تو ابھی عوامل ہے نا، ابھی تو ظاہر ہے ان کا، میرا نہیں خیال کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی متبادل ہے شہباز شریف کا، لیکن یہ کربنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ہی مل کے نہیں بیٹھتے، پولیٹیکل سپورٹ ہی نہیں ملتی، شہباز شریف صاحب نے پچھلے 9 مہینے سے ایک بھی پبلک میٹنگ نہیں کی، ایک بھی پولیٹیکل پارٹی کی اپنی میٹنگ نہیں لی۔ مریم صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی چیف منسٹر ہیں، پرفارم کر رہی ہیں، روز فیصلے کر رہی ہیں، لیکن پولیٹیکل سائیڈ کے بغیر کس طرح سے آپ لمبا چل سکتے ہیں؟ تو یہ میرا تو پولیٹیکل سائیڈ کی عدم موجودگی جو ہے یہ میرا کنسرن ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی عدم موجودگی سے یہ حکومت بہت کمزور ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ سہیل ساتھ موجود تھے۔